نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا۔ یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا۔ یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا۔ دکھ نہیں کسی نے پوچھے، بہن آ کے روئی کہ گھر میں بڑی تانگوں پر۔ بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا، بھائی بھی نہیں سنتا۔ ہم نے عشق نہیں پوچھے، پیار نہیں کیا، ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا۔ سن لو، میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دینا، شاپنگ کر لے۔ 1 لاکھ روپیہ تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا، ساری دنیا ہی دیتی ہے، تو انوکھا نہیں، لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا، تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ اور سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، کبھی نہیں بھولا۔ تیرا ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات دیکھے نا، اسے یہ نا معاشرے میں بڑی ساری، حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ، حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا۔ وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی۔ پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہی رہ جا۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا، تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی۔ کون عشق شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کی؟ پگلی بی بی، پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںہ بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کر دوں۔ ایک پگلی بی بی آئی، پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آکے کھڑی، کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے۔ پاگل عورت، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں گے تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے تو باتیں، کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے۔ نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا، آپ نہیں کریں گے۔ حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے، فرمایا میں سمجھاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے۔ یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے۔ نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہستی کبھی رو دیتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے، کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا۔ لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی، کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں۔ حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں۔ نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جانا۔ یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو عشق شوئی کس طرح۔ میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا۔ جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے؟ تو کون پھر اس کا ہاتھ؟ ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو، وہ زمانہ
جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ۔ ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اسلام پر غربت کا زمانہ۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بس ایک تو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا، وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا، میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا۔ میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا۔ آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا۔ کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا، پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے، کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریح، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگے، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا۔ کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے۔ تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ جاتا بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے ہیں میں جب رویا نا
تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی، فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لایا، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا، میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جا رہے ہیں۔ ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی، اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا۔ اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ، رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم، یہ اصول ہے مومن کا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی۔ ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا تو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چوہدری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چوہدری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر دیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ غریب باہر بیٹھا ہے، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے، وہ سجنہ کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے و خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سے۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کرتے درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں، ہم حق کے ساتھ۔ حضور ساتھ چلے تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے، وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، کک سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، رسالت۔ سنیں کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی، ابو جال دروازے پہ آیا، اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے، تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو۔ فرمایا نظریں اٹھی، اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟
ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا، انہیں برا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے، یہ تیری سرداری ہے، یہ تیرا کمال ہے۔ اس پردیسی کے پیسے دبا گیا، لا پیسے اس کے، اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہنا جی میں ہونی لے آیا ہوں، دوڑا گیا اندر سے۔ میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں ایک مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوگا، یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک، ابھی لایا جا، دوڑا گیا گھر سے پیسے لایا، میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے۔ ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جہل کیا کرتا ہے، وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم ابو جہل سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے، کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا۔ حضور میں پیسے اسے دیے، اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے۔ حضور نے دیے تو خوش ہو گیا، دیکھو میرے محبوب کا کمال۔ یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے۔ محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں، کہے تو جاؤں۔ بیچارہ رو پڑا، کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے، اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا؟ محبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے، آپ کا نام؟ حضور نے فرمایا نام چھوڑ، تجھے تکلیف ہوگی، یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے، تو بس یہ پیسے رکھ۔ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا، یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، کہنے لگا دفع ہو جا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے، یہ رسول کائنات۔ میرا اور آپ کا سنیں کچھ نہیں، جو بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے آئے، ڈر سنانے آئے۔ تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں، چھوڑ دیں انتظار کرنا۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی۔ دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا، میری ایک طبیعت ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا، مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں اس وقت، وہاں جا کے نہیں کر سکتا۔ جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس ہے، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، ایسا نہ کرو۔ جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہوگی، ایک خوبصورتی آئے گی۔ تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب بھی اینک لگاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوتاہی کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی کوتاہی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں۔ اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے، اچھے لوگ کوتاہی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دو نا، اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ، حکم ہے۔ پتہ ہے آپ کو چہرہ جی کھیل گیا تھا، میں نے دیکھا روشنی پھیل، یہ بتاؤ۔ لیکن اگر کوئی بری شے نظر آئے، کف لسان، چپ کر۔ حضور نے حکم دیا اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان کرو، برائیاں ہوں بھی تو ان سے صرف نہ۔ آج پتہ کیا ہو رہا ہے، ایک بندے میں 99 خوبیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں بیان کر رہا، جو ایک خامی ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ رہی ہے۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح محبت بانٹ سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔